اچھا انجینئر صاحب، یہاں پر آپ نے جو ان کی ریسرچ پیپرز پہ نقد کیا اس میں 2 حدیثیں سر فہرست ہیں، ایک خلافت راشدہ والی 12 خلفاء والی، ایک میں الفاظ ہے جب تک اللہ چاہے گا، ایک میں الفاظ ہیں 30 سال، اور پھر حدیث عمار۔ تو مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان احادیث پر تو امت کا اتفاق ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب سے یوٹیوب پر یہ تحقیق پیش کی ہے تو وہ ان کا ذاتی فہم ہے، کس نے اس حدیث کے بارے میں اس طرح کے علل عوام کے سامنے وہ لے کر آیا ہے کہ یہ حدیث میں شاذ الفاظ ہیں، یہ غیر محفوظ الفاظ ہیں، یہ راویوں کے تصرفات ہیں۔ تو جو خلافت راشدہ والی روایت ہے اس پر کام تو آپ نے بڑا اچھا کیا، اور اس میں راویوں کے اضافہ جات بھی آپ نے نقل کیے، اور اوور آل آپ نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے خلافت کو ڈسکس کیا ہے، کوئی عدد والی بات نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ سب نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے اور صرف آپ نے اس میں آپ کا تفرد ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو اب کتاب بھی مدون کر دی ہے، خلافت و ملوکیت ٹھیک ہے کے نام سے کتاب ہے ہماری، اور ابھی کتاب سرائے اردو بازار لاہور سے آ رہی ہے، خلافت و ملوکیت انجینئر محمد علی مرزا اور سید مودودی علیہ الرحمہ کے جو افکار و نظریات ہیں ان کا جائزہ، یہ پورا اس کا ٹائٹل ہے۔ تو اس میں تفصیل سے ہم نے حوالے دیے، ایسا تو نہیں، مثال کے طور پہ اب یہ جو مسئلہ تھا کہ جی یہ جو روایت ہے عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی حافظ زبیر صاحب نے یہ بات کہی ہے پہلی دفعہ، تو ایسا نہیں تھا۔ یہ بات جو ہے وہ امام ذہبی نے بھی کی ہے، یہ بات ابن حجر نے بھی کی ہے، ابن حجر ایک اتھارٹی ہیں، اور اسی طرح سے اور کافی علماء کے ہم نے نام بتائے ہیں، بڑے بڑے محدثین کے، امام مزی نے یہ بات کہی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ابن مسعود دمشقی نے یہ بات کہی ہے، اور بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے۔ پھر ہم نے اس کے باقاعدہ نسخے دکھائے صحیح بخاری کے، جو پرانے قدیم نسخے ہیں وہ میں تو اپنے گھر سے نہیں نا نکال کے لائے، وہ پرانے جو موجود ہیں، جو سب سے قدیم ترین صحیح بخاری کا نسخہ ہے، اور اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو بھائی میں نے تو یہ کام نہیں، میں نے تو صرف دکھایا ہے۔ اب آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ حافظ زبیر صاحب جو ہے نا وہ ہاں، اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بکھری ہوئی تھیں، کسی نے ان کو جمع نہیں کیا تھا۔ ہاں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 7 لوگوں نے کلام کیا تھا، اب مجھے نہیں معلوم 7 سے زیادہ بھی ہوں گے، لیکن میں نے جو اپنی کتاب میں جمع کی ہے وہ 7 بڑے محدثین ہیں، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تقتل الفیۃ الباغیہ کے جو الفاظ ہیں، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ صحیح بخاری میں نہیں، صحیح بخاری کے نسخے میں یہ نہیں۔ تو یہ 7 بڑے لوگ، اب کسی نے اس کو جمع نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جب میں نے جمع کر دیا تو ایک بڑی پکچر بن گئی یار، 7 لوگوں نے، اور اتنے بڑے بڑے ذہبی، ابن حجر اور فلاں فلاں نے انہوں نے یہ بات کی، امام مزی نے، اسماء و رجال کے یہ امام شمار ہوتے ہیں یہ لوگ، انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہی نہیں تھے۔ پھر کسی نے وہ مینوسکرپٹ نہیں دکھایا، آج تک کسی نے مینوسکرپٹ نکالی ہی نہیں تھی صحیح بخاری کے، لوگ تو جو پبلش ہو رہی تھی اس کے اوپر اعتبار کر رہے تھے۔ صحیح۔ اب وہ جو ابن سعدہ کا جو تھا مینوسکرپٹ سب سے قدیم نسخہ، وہ میں نے نکال لیا، اب لائبریریز نے وہ اپلوڈ کیے ہیں، آپ کے بھی ایکسیس میں ہے، آپ نیٹ پہ جائیں آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو پھر صحیح بخاری کا ایک نہیں، میں نے جتنے نسخے تھے وہ سارے میں نے ڈھونڈے، تلاش کیے، جو قلمی نسخے تھے قدیم ترین، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بعض نسخوں میں الفاظ ہیں لیکن وہ بات کے ہیں، جو پرانے نسخے ہیں ان میں یہ الفاظ نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پچھلوں نے کوئی بات نہیں کی اور حافظ زبیر صاحب نے کر دی، نہیں، ایسا نہیں ہے، صحیح، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ حافظ زبیر صاحب نے چیزوں کو جمع کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس پہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا کہ لیکن وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن صرف وہ جمع کرنے کی جو آپ کہہ لیں نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کسی نے علامہ خمینی کو یہ بات کہی کہ آپ نے علامہ احسان علیہ ظہیر علیہ الرحمہ ان کی جو کتاب ہے اہل تشیع کے اوپر وہ پڑھی ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ بات یہ ہے کہ گند جو تھا علامہ خمینی نے کہا ہماری کتابوں میں شیعہ کتب میں بکھرا پڑا تھا، تو انہوں نے اس کو جمع کر دیا۔ اب وہ جو انہوں نے جمع کر دیا نا، اس سے جو امیج شیعہ کی بلٹ ہوئی ہے نا، تو وہ بہت بری بن گئی ہے، یعنی چھٹانگ کہیں پڑا تھا نا، کوئی پڑھ بھی گیا تو چیزوں کو جمع کرنے سے امیج بالکل بدل جاتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ صحیح، جیسے جگسا پزل ہوتا ہے نا، ایک تصویر ہے، اس کے ٹکڑے مختلف جگہ ادھر ادھر پڑے، ٹھیک ہے، وہ نہیں پتہ چلتا ہے، جب کوئی بندہ جمع کر دیتا ہے ایک نئی امیج سامنے آ جاتی ہے۔ تو میں نے جمع کا کام کیا بیسیکلی، صحیح چیزیں تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ جو دوسری 2 روایتیں ان کے حوالے سے بھی جو میں نے
باتیں کہی ہیں وہ ساری اسماء و رجال کی کتابوں سے ہی کی ہیں. ٹھیک ہے. سعید بن جمحان کی ملاقات جو ہے وہ سفینہ سے ثابت نہیں ہے, تو میں نے تو وہ کتابوں کے حوالے دیے ہیں, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ نہیں ثابت نہیں ہے, بس ثابت نہیں ہے, تو نیچے حوالے لکھی ہوئی ہیں, تو آپ ان حوالوں کو ویریفائی کریں. ٹھیک ہے, آپ ان کی تحقیق کریں کہ وہ حوالے ہیں کہ نہیں ہیں. ویڈیوز بھی ہم نے جب کی ہیں تو مجھے بتائیں, وہاں اسکرین چل رہی ہوتی ہے نا, شاملہ کھلا ہوتا ہے, کتابیں ہم دکھا رہے ہوتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں اتنا غلط تاثر وہ کیوں دے رہے ہیں, یا وہ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں اور درمیان میں سے لوگوں سے سنتے ہیں صرف. اچھا, اسی میں سوال یہ بھی سامنے آیا کہ داؤد الواسطی پہ آپ نے جرح کی, اس کے علاوہ آپ نے سعید بن جمحان کی بات کی, تو اس میں آپ امام رازی کا آپ نے ریفرنس دیا, امام بخاری کا فیہ نظر آپ نے کہا, تو اس میں سوال یہ سامنے ہے کہ امام ابو حاتم الرازی متشدد ہیں, اور متشدد کی جرح اس درجے میں قابل قبول نہیں ہوتی, ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ امام بخاری کا فیہ نظر یہ کئی معانی پر مشتمل ہوتا ہے, اس کو ہم ایک معنی پر محمول نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر بھی فیہ نظر کہہ کے راوی کو ہی مسترد کر دیا, تو اس کا آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہاں صرف یہ ایک بات نہیں ہے. داؤد الواسطی جو ہے وہ بیسیکلی اس میں خطیب بغدادی کو اگر پڑھیں تو وہ تو 5 ہیں. ٹھیک ہے, اور جس کی بات چل رہی ہے نا تو وہ راوی کذاب ہے. اچھا, ٹھیک ہے, وہ کذاب راوی, اور اس پہ ہم نے تفصیلی تحقیق کر دی. پھر وہی بات ہے, اب دیکھیں, اب آپ نے خود حوالہ دے دیا کہ آپ نے فلاں کا کہا, تو بات یہ ہے کہ بات تو کی ہے نا, حوالے سے کی ہے نا. اب باقی پھر وہی بات ہے, ایک بات میں کہتا ہوں کہ جس بندے کے پاس بھی علم ہوتا ہے نا, وہ اپنی بات کو ایک ہمبل اوپینین کے طور پہ پیش کرتا ہے. تو آپ کو ہماری اس کتاب میں ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا کہ جی بھائی میں تو کوئی قطعیت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ بس یہ میری بات ہی ٹھیک ہے. نہیں, صحیح ہے. ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ مرزا صاحب والی وہ اکڑ فوں کے ساتھ نہیں کرتے کہ بھائی یہی ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے ایک تحقیق کی ہے, وہ تحقیق کی معیارات کے مطابق ہے, ہماری ایک ہمبل اوپینین ہے, ہمیں یہ رائے درست معلوم ہوتی ہے. صحیح. باقی آپ کو نہیں لگتا, آپ کسی اور رائے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو بھائی کریں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو اصل میں کم علمی کی وجہ سے قطعیت پیدا ہوتی ہے, کم علمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ اگر ایک رائے کے طور پہ کسی چیز کو بیان کر دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ کی ایک رائے بن جاتی ہے. اب دوسرا کیوں ہمیں مجبور کرے کہ جی نہیں یہ فی نظر, جیسے آپ نے کہا جی اس کی تو کئی انٹرپریٹیشن ہے, چلیں کئی میں وہ ایک آتی ہے جو میں نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ ایک اگر آتی ہے تو میں نے وہ کر لی ہے, آپ نے وہ کر لی ہے, تو چلیں ٹھیک ہے. اب آپ یہ تو نہ کہیں کہ جو آپ نے کی ہے اس کے لیے تو کوئی فرشتے نے آ کے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یہاں پہ انٹرپریٹیشن مراد تھی. صحیح. ٹھیک ہے, امام بخاری کی, اور جو میں نے کی ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں, مطلب احتمالات کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک قطعی رائے قائم کر لیتے ہیں. تو مطلب یہی ہے کہ جن روایات کے اوپر بھی ہم نے تحقیق کیا تو ہم نے یہ بات کی کہ ظن غالب یہی ہے ہماری نظر میں کہ ہماری تحقیق ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی 100% ٹھیک ہے. 100% ٹھیک ہے سرٹیفکیٹ تو نبی کے پاس ہوتا ہے, بالکل کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. دوسرے کی رائے میں جو ہے وہ صحت کا امکان ماننا چاہیے, یہی علم کی خوبی ہے, اور یہی ایک عالم کا رویہ ہونا چاہیے. تو دوسرے علماء نے, ہم مرزا صاحب کی بات نہیں کر رہے, دوسرے جو علماء ہیں ہم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ان کی رائے ان احادیث کی تحقیق کے حوالے سے قابل احترام ہے, اور اس میں بھی صحت کا امکان ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر کوئی 30 سال والی روایت کو صحیح مانتا ہے اپنی تحقیق کے مطابق تو مجھے کیا مسئلہ ہے بھائی, میں کیوں کہوں کہ جی میری رائے ٹھیک ہے, میں کوئی فرشتہ تھوڑا ہوں, میں کوئی معصوم تھوڑا ہوں. نہیں, صحیح. کسی عالم نے بھی اس طرح کا کلیم نہیں کیا, کسی بھی دور میں نہیں کیا. نہیں, آپ نے مرزا صاحب کا یہ رد کیا نا, تو لیکن آپ گنجائش دیتے ہیں کہ ان کی رائے ٹھیک ہے. مجھے بتائیں, امام شافعی جب رد کرتے تھے, ٹھیک ہے, احناف کا تو کیا کہتے تھے, یا احناف رد کرتے تو دیکھیں بڑے علماء کا, فقہا کا انداز یہی ہوتا تھا, وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی ہمیں جو سمجھ میں آیا تو یہ 100% ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری رائے میں ہمارا اجتہاد درست ہے, دوسرے کا غلط ہے. ٹھیک, یہ بھی نہیں ہم سمجھتے کہ دوسرا ٹھیک ہے, نہیں, ہم دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں. لیکن کیا ہماری رائے میں غلطی کا امکان ہے؟ تو ہاں ہے. دوسری کی رائے میں صحت کا امکان ہے؟ تو ہاں ہے. فلاسفیکلی بات کریں تو ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں جہالت بڑھ جاتی ہے نا تو وہاں یہ بندے میں سوچ پیدا نہیں ہوتی. جتنی زیادہ جہالت ہوتی ہے وہاں بندہ 100% کنفرم ہوتا ہے وہ میں ہی ٹھیک ہوں. صحیح. اور میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے آپ کا مطالعہ, آپ کے علم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو آپ ایک ظن غالب کے طور پہ ایک رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ہاں, وہ پختہ عقیدہ تو تبھی بنتا ہے جب کوئی مسائل مجمع علیہ ہوں. اچھا, آپ کے اکارڈنگ ٹو یو جو خلافت راشدہ والی روایت ہے
تو آپ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی سیدنا علی کے بعد پھر سیدنا حسن و حضرت معاویہ، پھر آگے ہم چلتے جائیں تو آپ پھر اوور آل خلافت کے نظام کو آج تک جاری مانتے ہیں، اور جو مولانا مودودی کی ایک رائے جو حدیث سامنے آ گئی کہ خلافت صرف 30 سال ہی رہے گی، تو آپ نے چونکہ اس میں نقد کیا، تو اگر اوور آل قیامت تک خلافت جاری ہے تو پھر جو 12 خلفاء والی حدیث ہے وہ بھی بظاہر اس میں کچھ تضادات ہوں گے، تو پھر قیامت تک خلفاء آتے رہیں گے، ملوکیت کہیں بھی نہیں ہے؟ نہیں، اصل میں آپ یہ بات نہ کریں، خلافت اور ملوکیت نا میرے خیال میں یہ دو اصطلاحات غلط طور سے گھڑ لی گئی۔ اچھا، یہ ہمارے دین کی اصطلاحات نہیں تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ سیاسی طور پہ نا وضع کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، بنائی گئی ہیں ایک خاص دور کے اندر۔ اگر اصولی طور پہ آپ بات کریں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈکلائن آیا ہے، آہستہ آہستہ زوال آیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایون آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا زمانہ ویسا نہیں تھا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یا حضرت عمر کا ویسا نہیں تھا جیسا حضرت ابوبکر کا تھا، حضرت عثمان کا ویسا نہیں تھا جیسا حضرت عمر کا تھا، حضرت علی کا ویسا نہیں تھا جیسے حضرت عثمان کا تھا، یا حضرت حسن کا ویسا نہیں تھا جیسا حضرت علی کا تھا، یا حضرت امیر معاویہ کا ویسا نہیں تھا جیسا حضرت حسن کا تھا۔ آہستہ آہستہ آپ نیچے کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ زمانہ صرف ان اشخاص کا نام نہیں تھا جو خلفاء تھے، زمانہ تو وہ پورے لوگ تھے نا جو اس دور میں رہتے تھے، بالکل، ٹھیک ہے، تو وہ ڈکلائن تو آیا ہے آہستہ آہستہ۔ پورے ہم لوگوں کی بات کریں، نئے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے، پرانے جا رہے تھے، صحابہ سے آپ تابعین، تابعین سے تبع تابعین میں آپ جا رہے تھے، تو خیر القرون خیر الناس سے وہ جو حدیث ہے کہ 3 بہترین زمانے، تو اس میں بھی یہی ہے نا کہ ترتیب ہے نا، پہلا پھر اس کے بعد دوسرا پھر اس کے بعد تیسرا، تو ڈکلائن تو آیا ہے۔ یعنی آپ ڈکلائن کو یوں بیان کر دیں زوال کو کہ جی جیسے نیکی کم ہوتی چلی گئی، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اور طرح سے کسی کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ چلیں شاید پہلے زمانے میں اتنا نہیں تھا، دوسرے میں تھوڑا بڑھ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تو فتنوں کا دروازہ کھل گیا، یہ بات تو ہے۔ تو بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ڈکلائن آیا ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ سارے زمانوں کو آپ سیم خیر کا زمانہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ صرف ہم ایک اور بات کریں، وہ یہ ہے کہ خلافت، ملوکیت، خلافت اسلامی نظام ہے، ملوکیت کوئی رومن امپائر کا نظام ہے، کتاب و سنت سے یہ بات ہمیں نہیں ملتی اس طرح کی، مطلب دیکھیں نا، کتاب و سنت نے ملوکیت کو بھی اپریشیٹ کیا، ہاں اگر ملوکیت اچھی ہو جیسے انبیاء کی تھی، ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ملک تھے، ٹھیک ہے، پھر ان کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ملک تھے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں وہ خلیفہ بھی تھے، اور اسی طرح سے مطلب آپ اور بھی مثالیں، حضرت یوسف علیہ السلام وہ ملک تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایک تقسیم کر لی گئی تو یہ مناسب تقسیم نہیں تھی کہ یہ کہ جی جیسے خلافت کوئی اسلامی نظام ہے، ملوکیت کوئی جو ہے وہ کرسچینز کا یا غیر اسلامی نظام ہے، نہیں، ایسی بات نہیں، تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ خلافت کتاب و سنت یہ کہتی ہے اچھی اور بری ہوتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، انبیاء کے بعد کچھ ایسے ان کے خلیفہ بنے جو کہ مطلب ناخلف قسم کے تھے، تو انبیاء کے خلفاء میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ ٹائٹل تو ان کا خلیفہ کا ہی ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن وہ نہیں تھے، مطلب جس کو ٹائٹل اگر خلیفہ کا مل گیا ضروری نہیں کہ اب مثال کے طور پہ داعش والوں نے اپنے لیے ایک ٹائٹل اختیار کر لیا، وہ خلیفہ کہلواتے تھے، تو مطلب یہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلوا رہا ہے یا اس کو ٹائٹل لگ گیا تو اب آپ کہیں کہ جی اب یہ اسلامی نظام نافذ ہو گیا، ایسا نہیں، ایسا نہیں، تو یہ صرف ٹائٹلز ہیں، اصل میں آپ اس کی روح کو دیکھتے ہیں، تو وہ جو روح ہے نا بعض اوقات ملوکیت میں بھی ہو سکتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، یوسف علیہ السلام جیسا اگر ملک ہے تو وہ وہاں پہ بھی روح ہو سکتی ہے، اگر وہ روح ہے تو آپ اس کو کہیں گے یہ اسلامی نظام ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ 7 لوگوں کو جو ہے وہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن، تو ان میں ایک لفظ ہے الملک العادل، عادل بادشاہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح، تو ملوکیت اگر اتنی بری چیز ہوتی تو یہ الفاظ کیوں آتے اتنے عموم کے ساتھ؟ کیونکہ ملوکیت بھی اچھی بری ہوتی ہے، ظالم بادشاہ بھی ہوتے ہیں، عادل بادشاہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عادل ہے، عدل کے ساتھ حکمرانی کرنے والا ہے، اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے، جو ظالم ہے، اسی طرح خلیفہ اچھا بھی ہوتا ہے، راشد بھی ہوتا ہے، اور خلیفہ جو ہے وہ برا بھی ہوتا ہے، بس اتنی سی بات۔ اس میں جو اصولی موقف ہے امامیہ کا اور اہل تسنن کا کہ ان کے ہاں امامت منصوص من اللہ نظام ہے اور اہل تسنن کہتا ہے یہ شرعی نظام ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں تو جس روایت پر آپ نے نقد کیا، پریکٹیکلی ہم دیکھیں تو روایت بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے تاریخی طور پر کہ سیدنا حسن تک تو ان 5
اشخاص کا تقرر شورا کے ذریعے ہوا ہے، لیکن حضرت معاویہ کے حق میں سیدنا حسن دستبردار ہو گئے، اور اس کے بعد سے پھر لوگوں سے رائے عامہ اس طرح نہیں لی گئی، کوئی تلوار کے زور پر، کچھ شہنشائیت ہے، باپ کے بعد بیٹا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتے انہوں نے وہ خط پھاڑ کے علل اعلان کہا کہ میری بیعت کرو، اور پھر سلطنت عثمانیہ تک یہ ڈیکلائن رہا کہ ہم اس طرح شورائی نظام نہیں لا سکے۔ تو جو اقامت دین کے قائل ہیں، سیاسی تعبیر کے قائل ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ رائے عامہ کے ذریعے مسلمانوں کا سیاسی نظم سنبھالا جائے گا، اور جو بنو امیہ ہیں، بنو عباس ہے، یہ اس طرح سامنے نہیں آئے۔ تو اصطلاح میں فرق تو آ گیا کہ حضرت معاویہ کا تقرر یا بعد کے لوگوں کا تقرر اس طرح نہیں ہوا۔ تو اس سینس میں تو ہم اس حدیث کو صحیح کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ جو 30 سال کی بات کر رہے ہیں وہ اس سینس میں کر رہے ہیں کہ وہ شورائی نظام ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں وہ آپ کے 30 سال پورے ہوتے بھی نہیں ہیں، صحیح بات یہی ہے، وہ اغلباً کہہ لیں گے۔ ہاں مطلب وہ یہی ہے کہ 30 سال تو خیر پورے نہیں ہوتے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو آپ ڈالیں تو وہ پورے نہیں ہوتے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری میرے خیال میں یہ جتنی بھی حدیثیں جو ہیں نا، یہ ساری وہ جو پولیٹیکل جو اختلافات ہوئی ہیں سیاسی، اس کے نتیجے میں یہ ساری وضع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو مطلب میرا نقطہ نظر ہے۔ اور یہ صرف یہ 2-4 حدیثیں نہیں ہیں، لمبی چوڑی پیچھے ایک سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں شیعہ کتب کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو امامت کے بارے میں لمبا چوڑا سلسلہ مل جائے گا۔ تو بیسیکلی حدیث کی وضع کرنے کی جب اصول حدیث میں آپ اسباب پڑھتے ہیں تو ان میں سے ایک پولیٹیکل ریزن بھی معلوم ہوتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا معاملہ ہے کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ شورائی طور پہ انتخاب ہوا نہیں ہوا، تو یہ کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں ایسا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی آپ کتاب دیکھیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ہے، ٹھیک ہے، ایون کہ یزید کے بارے میں، اور میرے کوئی یزید کے حق میں کوئی اتنے اچھے مطلب کمنٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی رائے ہے میں تو اسی کا قائل ہوں کہ جی نہ آپ اس کو رحمہ اللہ کہیں نہ اس کو لعنہ اللہ کہیں، لیکن ہم ابھی اب تاریخی حقائق کی بات کر رہے ہیں، صحیح۔ تو اس کا انتخاب جو ہے وہ مشورے کے ساتھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، تو بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ مشورے کے بعد ہوا تھا، لائن لگی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جس معاملے میں کوئی ایک موقف ہے، ٹھیک ہے، ہاں موقف جو ہے وہ روایتیں بھی ملتی ہیں آپ کو، روایتیں بھی آپ کو ملتی ہیں کہ مشورہ ہوا تھا، ایون کہ یزید کی جو بیعت لی گئی تھی وہ بھی مشورے سے لی گئی تھی۔ تو باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری رائے بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، دوسری رائے بھی موجود ہے، تو اس میں اگر ایک بندے کا ایک رائے کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، دوسرے کا دوسری کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، تو بس ٹھیک ہے، جو جس کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس کو بیان کرے۔ تو میرے خیال میں شورائیت جو ہے نا وہ ایک دم سے ختم نہیں ہوئی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی ہے یا کم ہوتی چلی گئی ہے، منیمائز ہوتی چلی گئی ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ دیکھیں نا کہ شورائیت جو ہے وہ پہلے 2 خلفاء جو ہے ان کے انتخاب میں بھی ہے، لیکن کوئی اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بقیہ جو 2 خلفاء ہیں وہاں پہ بھی کوئی یعنی جو ایک شورائیت کا ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ جیسے سارے لوگوں سے کوئی رائے لی گئی، صحیح، ایسا تو نہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے رائے لی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ نامینیٹ کر گئے، صحیح، ٹھیک ہے، مشورے کے بعد ہی کیا نا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اب آپ کہیں کہ جیسے ہمارے یہاں کوئی ڈیموکریسی اور یہ سارا ایسا۔ ایون کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھے بتائیں کہ ان کی جو سلیکشن ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، تو اس میں بھی یہی تھا کہ جو مدینہ کے لوگ تھے تو انہوں نے بیعت کی نا، اہل شام نے تو نہیں کی، کون کہے گا کہ اہل شام نے کی، ٹھیک۔ تو ایسا ہی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سارے لوگ کو مل کے کسی کو الیکٹ کر رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مطلب 6 لوگوں کی کمیٹی بنا دی، ٹھیک ہے، ان 6 میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اوپر آ گئے، اب اس میں بھی مشورہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ نے مشورہ تو کیا ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی وہ مطلب کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کچھ ایسا کیا؟ تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے کلوز سرکل کے اندر مشورہ کیا، ٹھیک ہے، اپنے بات۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی آہستہ آہستہ یہ منیمائز ہوتا چلا گیا اور بالآخر جا کے ختم ہو گیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں بنو امیہ کو آپ کریں کرٹیسائز، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کوئی مطلب اس طرح سے کوئی آپ کہہ لیں گے جسے کہتے ہیں کوئی ریلیٹیوز تو نہیں ہیں جو ان کے اندر اگر آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے تو صحابہ کو نہ کریں، بعد میں جو یہ ہم ضرور کہتے ہیں۔
صحابہ کو نہیں کرنا چاہیے. اب بنو عباس کو کیوں نہیں کرٹیسائز کیا جاتا؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب کیا وہاں سارے شورا کے ذریعے سے جو خلیفے منتخب ہو رہے تھے، پھر اس کے بعد جو فاطمی آئے ہیں ان کو کیوں نہیں کرٹیسائز کیا جاتا؟ کیا وہاں سارے شورا کے ذریعے سے آئے ہیں؟ سوری ٹو انٹرپٹ یو، وہاں پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور دور رسالت سے جڑا ہوا ہے. دور رسالت سے جڑا ہے. حسن و حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ کے سامنے پلے بڑے ہیں، سیدنا علی سینئر صحابی ہیں. تو بنو عباس نے اگر بنو ہاشم کے ساتھ کچھ کیا بھی ہے تو وہ تو بعد کے بنو ہاشم ہے. مطلب یہ کہ اس سے کیا جسٹیفائی ہو جاتا ہے؟ ظلم تو ظلم ہی ہے. یہ کچھ جسٹیفائی ہو جاتا ہے. جی جی. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں نا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ملوکیت تھی، فار ایگزامپل آپ کا یہی ہے نا کہ بنو امیہ میں ملوکیت آ گئی، تو بنو عباس میں کیا تھا؟ وہی تھی بالکل. فاطمیوں میں کیا تھا؟ تو اس ملوکیت کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ صحیح. اس کو کرٹیسائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ ٹھیک ہے. ایون کہ آپ اگر یہ اہل تشیع کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو ائمہ کی، ان کے 12 امام، ان کی زندگیوں پہ، تو زیادہ جو مروائے ہیں جو ان کے بقول، جو ان کے ائمہ کو قتل کروایا ہے اہل تشیع کے بقول، وہ عباسیوں نے کروایا ہے، بنو امیہ نے نہیں. ایسے ہی ہے. بالکل بالکل. تو جو ان کے ہاں منصوص من اللہ ائمہ ہیں، مفترض الطاعہ ہیں، اور ان کو قتل کرنے والے عباسی ہیں، ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. شہید کرنے والے عباسی ہیں، تو وہاں تو سارے رشتے بھی دے رہے ہیں. صحیح. رشتہ داریاں بھی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو ہم نے تفصیل سے بحث کی اپنی امامت اور خلافت کی جو ہماری ایپیسوڈز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب آپ کرتے ہیں نا تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے ایک بائسنس ہے. پھر اب آپ نے اگر غلطی کو پکڑنا ہے نا تو پھر آپ غلطی پکڑیں جہاں بھی آپ کو مل جائے. صحیح. آپ اس میں وہ یہ نہ ہو جائیں کہ جی اب ایک قبیلے کو تو میں نے ہدف پہ رکھنا ہے، دوسرے کو میں نے مارجن دینا ہے. صحیح. یہ نہیں، پھر آپ باعث ہو جاتے ہیں، پھر لوگ آپ کی بات نہیں سنتے. اچھا، جو خلافت راشدہ میں جو سفینہ کا جو ایک وہ گنتی شمار کرتے ہیں، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، اس میں بھی آپ نے نقد دیا کہ بعض روایتوں میں یہ ذکر نہیں ہے. تو یہ تو سیدنا سفینہ کا ذاتی اجتہاد ہے، اس کو آپ شاذ کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاذ اور علل کی بحثیں تو آقا علیہ السلام کی نسبت سے الفاظ کے اختلاف کو ہم دیکھیں گے نا. یہاں پر تو راوی کا فہم ہے کہ وہ اس کی گنتی بیان کر رہا ہے، جو آپ نے بھی کہا کہ گنتی پوری نہیں ہوتی. تو اس پر نقد بنتا نہیں ہے. نہیں، دیکھیں راوی کا فہم چونکہ روایت کا حصہ بن جاتا ہے نا، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں اس کو روایت کے طور پہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، تو راوی کے فہم پہ تنقید کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. مطلب اگر وہ راوی کا فہم بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی صحیح غلط تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا فہم سمجھ کے آپ اس کی غلطی کا تذکرہ کر دیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اس میں جو خلافت علی منہاج النبوہ کی ایک ٹرم ہے، چونکہ روایت کے اندر الفاظ بھی ہیں، آپ نے تو چلیں روایت کے حوالے سے وضاحت کر دی. تو سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا مسیح کی آمد ثانی تک اچھے لوگ بھی آتے رہیں گے، برے لوگ بھی آتے رہیں گے، اور خلافت علی منہاج النبوہ کا جو ایک اسٹیبلش ہونا ہے، یہ بھی آج آپ پاسبلٹی اس کی مانتے ہیں. بیچ میں چاہے ڈکلائن بھی آ گیا تو جو مولانا مودودی کا یا مرزا صاحب کا سٹانس ہے، جو چلیں اہل بیت کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھتے ہیں، ان کا سٹانس آپ ٹھیک نہیں سمجھتے کہ سیدنا حسن کے بعد بالکل ہی خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو گئی، اب امام مہدی پر آ کے شروع ہوگی. نہیں، میرے خیال میں یہ درست نہیں. میرے خیال میں تو خلافت جو ہے نا وہ قائم رہی ہے عثمانیوں کے دور تک. ٹھیک ہے، 1923 تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جی 1400 سال کہہ لیں. سوری ٹو سے، اس کو آپ شورائے نظام سے نہیں طرز حکومت سے جوڑ رہے ہیں، کیونکہ آئی تو یہ بھی شہنشاہیت ہی ہے عثمانی. بات یہ ہے کہ خلافت کیا ہوتی ہے، کیا کوئی قرآن میں ڈیفینیشن ہے اس کی؟ وہ غامدی صاحب کہتے ہیں امرهم شورا بینہم، حدیث میں اس کی کوئی جو ہے وہ اپنا نہیں. بات یہ ہے کہ امرهم شورا بینہم میں، ایک منٹ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میں اس کو ذرا جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ امرهم شورا بینہم میں کیا کوئی قرآن کا کانٹیکس یہ ہے کہ بھئی یہ خلافت کا نظام ہے اور خلافت اس کو کہتے ہیں باہمی معاملات جو بھی ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کا ایک فہم ہے. ٹھیک ہے. آپ کا ایک فہم ہے نا بھئی، جیسے مولانا مودودی نے خلافت اور ملوکیت کے نام سے ایک کتاب لکھی، تو اب انہوں نے کہا جی خلافت یہ ہوتی ہے، یہ 10 پوائنٹ. صحیح ہے.
اب کیا قرآن میں کوئی ہے کہ جی یہ 10 پوائنٹ ہوں تو مثال کے طور پہ اس کو خلافت کا نظام کہتے ہیں، اور یہ 10 پوائنٹ ہوں تو اس کو ملوکیت کا نظام کہتے ہیں. ایک فہم ہے لوگوں کا. قرآن اور حدیث میں جسٹ لفظ آ گیا، ایسا ہی ہے نا. جی جی. کوئی تشریح تھوڑی آئی ہے. مطلب زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوگی کہ وزادہ بسطن فی العلم والجسم، ایک جگہ پہ کہہ دیا، ٹھیک ہے طالوت علیہ السلام کو تمہارا ملک بادشاہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ جسمانی اور علمی اعتبار سے، چلیں یہاں سے آپ نے کوئی بات نکالی، بس اس قسم کی باتیں اجمالی. میں نے کہا کہ وہ بیسیکلی پہلے ایک ذہن بنا لیا گیا ہے کہ جی خلافت ایک نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، ملوکیت ایک ادر پولیٹیکل سسٹم ہے. خلافت کے بارے میں 1 2 3 4 5 کر کے کوئی قرآن میں چیزیں آئی ہیں کہ جی یہ اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، اب اس کے اوپر پرکھ لو یہ ہیں. تو وہ مطلب بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک چیز کو آپ لے لیں، ابھی آپ جیسے وہ بار بار اور بیان بھی کیا جاتا ہے کہ جی خلافت میں الیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ملوکیت میں سلیکشن ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو خلافت میں سلیکشن نہیں ہے، حضرت ابوبکر نے نہیں کی، حضرت عمر کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہیں وہ رائے لی ہے نا چند لوگوں سے. ہاں تو وہ چند لوگوں سے ہی رائے لیا، اس کے بعد کیا کیا ہے؟ لوگوں نے تو نہیں منتخب کیا، نامزد کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، نامزد کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا جب حضرت ابوبکر کو منتخب کیا تھا؟ خود ہی آگے کر دیا کہ ہم میں بڑے ہیں، سینئر. تو یہ سلیکشن تھا یا الیکشن تھی؟ ٹھیک ہے. سلیکشن کے بعد جو ہے وہ اس کے اتفاق ہو گیا. ہاں اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے. سلیکشن پہلی ہوئی ہے، اس کے بعد اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے. صحیح ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی صحیح. ٹھیک ہے. نہیں آپ کی اس بات سے تو پھر سوری ٹو انٹرپٹ، تشیع تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کا شورائی نظام کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، آپ نے تو دھاندلیوں سے اپنے بندے بٹھائے ہیں. نہیں اصل بات یہ نہیں ہے. اچھا. اصل بات یہ نہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی شورائی نظام فلاں ڈمکان، بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے 12 امام اپنے منتخب کروا رکھے ہیں وہ کون سے شورا سے آئے ہیں؟ نہیں وہ تو مانتی اوپر سے ہیں. تو بات یہی ہے نا کہ وہ کون سے شورا سے آئے ہیں، وہ تو یہ اعتراض کرنے کے حق میں ہیں ہی نہیں. ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. تو وہ بھی انہوں نے اپنے طور پہ ایک فیصلہ کر لیا کہ جی یہ ہے تو بس ٹھیک ہے. زیدیہ نے اور فیصلہ کر لیا، اسماعیلیہ نے کہہ لیا کہ جی یہ ہیں، اثنا عشریہ نے کہا کہ یہ ہیں. ان کے آپس کے بھی اختلافات ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے کہ کون ہے، کس کی طرف الہام ہوا ہے، کس کی طرف نص ہوئی ہے، اس میں ان کے پتہ نہیں اتنے اختلاف ہیں. امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے 4 بیٹے تھے، چاروں نے امامت کا دعویٰ کر دیا. وہ بات نہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شورا اصل میں کہتے کس سے ہیں. یہ جو آج کل کا جو نظام ہے نا، اس سے آپ الیکشن کے نظام سے یہ ساری شورا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد حاصل ہو، یہ مطلوب ہے. اب بات میری سمجھیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کوئی ووٹنگ کروا کے جو ہے نا وہ کسی کا انتخاب کیا جائے تو اس کو شورا کہتے ہیں. صحیح ہے. یعنی بندہ وہ ہونا چاہیے جسے لوگوں کا اعتماد حاصل ہو. وہ اعتماد پہلے حاصل ہو جائے یا انتخاب کے بعد ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کا اعتماد حاصل تھا. ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شروع میں نہیں رہا 6 ماہ تک، بعد میں ان کا بھی اعتماد حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے. 1 2 صحابہ کے نام ملتے ہیں، لیکن اوور آل صحابہ نے کیا کیا، انتخاب ان کا ایز اے خلیفہ وہ سلیکشن سے الیکشن سے نہیں ہوا، وہ سلیکشن سے ہوا، لیکن لوگوں کے اعتماد وہ ان کو حاصل تھا. صحیح. ٹھیک ہے. ووٹ آف کانفیڈنس جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کا اعتماد حاصل تھا. صحیح. ٹھیک ہے. یعنی لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں یہ اس کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل پرسنالٹی ہیں اور یہ کیپیبل ہیں. صحیح. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے. تو اصل چیز ہے اعتماد. یہ جو اب آپ کہیں کہ جی کوئی مجمع لگائیں اور انہوں نے مشورہ کیا، یہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے اعتماد لے لیں. صحیح. اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اصل میں تھوڑا سا نا سمجھنے کی ضرورت ہے گہرائی کے ساتھ کہ ہو کیا رہا تھا وہاں پہ اور شورائیت کہتے کسے تھے. ٹھیک ہے. عاشورہ فی الاسلام کے نام سے ایک اچھی کتاب ہے دکتور توفیق الشاوی کی. میں نے کافی اس سے استفادہ کیا اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس میں، کیونکہ میرا شورا کے اوپر بھی ایک چیپٹر تھا. تو شورائیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. شورائیت کو ہمارے آج کل کے الیکشن کے نظام سے وہ نہ کریں. لیکن جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جو موقف تھا، انہوں نے وہ جو لیٹر پھاڑا تھا اور علل اعلان مسجد میں آئے تھے، تو وہاں سے تو یہی تاثر مل رہا ہے کہ وہ رائے عامہ کو ترجیح دے رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیوج
پیمانے پر رائے عامہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن چند لوگوں سے بھی رائے لے لی جائے یا لوگوں کا اعتماد ہو جائے. لیکن عمر بن عبدالعزیز پر اعتماد تو لوگوں کو تھا ہی، لیکن پھر بھی خط پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ کھلم کھلا بیعت کرو. دیکھیں ایک تو تاریخی روایتیں رتب و یابس ہر چیز موجود ہے، ہم اس میں ابھی نہیں پڑھتے. چلیں ٹھیک ہے. جب آپ اعتماد کی بات کرتے ہیں تو اس میں اعتماد سے مراد ہوتا ہے اصحاب حل و عقد، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اس پہ بھی میرا ایک پورا چیپٹر ہے وہاں میرے پی ایچ ڈی کی تھیسس میں، اصحاب حل و عقد. جیسے اس زمانے میں قبائلی معاشرہ تھا تو قبائل کے سردار ہوتے تھے یا اصحاب حل و عقد ہوتے تھے. آج بھی اب آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کی پارلیمنٹ میں لوگ پہنچ جاتے ہیں تو وہی پرائم منسٹر کا انتخاب کرتے ہیں. صحیح ہے. نیشنل اسمبلی میں جو پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں. تو کچھ لوگ اوپر اٹھ کے آ جاتے ہیں مختلف بنیادوں کے اوپر. آج کل کے الیکشن کے سسٹم میں، انتخابی نظام کے اندر وہ اور بنیاد پہ اوپر اٹھ کے آ جاتے ہیں. ہاں کچھ دنیا کے ممالک ایسے ہیں جیسے امریکہ میں پریزیڈنٹ کا براہ راست انتخاب بھی ہوتا ہے، عوام براہ راست اس کا انتخاب کرتی ہے. لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے، کہیں صدارتی نظام ہے، کہیں پارلیمانی نظام ہے. ٹھیک ہے، تو الیکٹڈ جو ہوتا ہے پرائم منسٹر وغیرہ یا پریزیڈنٹ، اس کے بھی انتخاب کے جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے اس میں کوئی ایک انداز نہیں ہے، مختلف انداز ہے. صحیح. تو اس لیے وہاں پہ ایک بات تو اہم ہے کہ اصحاب حل و عقد جو ہے ان کی رائے کا اعتبار ہوتا تھا، یعنی جو بڑے اکابر صحابہ ہوتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے، اور ان کی قربانیاں بھی تھی، ظاہری بات ہے، اور ان کا ایک سوشل سٹیٹس اور مقام اور مرتبہ تھا. باقی لوگ ان کے تابع ہوتے تھے. صحیح بات ہے، باقی لوگ ان کے تابع ہوتے تھے. جیسے ہمارے یہاں کوئی نیشنل اسمبلی میں پہنچ گیا تو باقی لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں، مطلب وہ ایک حلقے سے منتخب ہو کے وہاں پہ پہنچ گیا. اور دوسری بات یہ کہ ان میں بھی اصل چیز ہوتی تھی ان کا اعتماد. ٹھیک ہے، وہ سلیکشن سے پہلے ہو جائے یا سلیکشن کے بعد ہو جائے، اعتماد اگر حاصل ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، وہ شورا کے ذریعے سے آیا. اچھا، یہ اعتماد اگر جبرن ہو جائے؟ ہاں، اگر جبرن ہو جائے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے ہمارے دین کے اندر. لیکن ہمارے دین میں حکم یہی ہے کہ اگر حبشی غلام بھی تمہارے اوپر آ جائے، ٹھیک ہے، حکمران بن جائے، تو اس کی اطاعت لازم ہے. اگر ہم اس کو یزید کے دور حکومت کے تناظر میں دیکھیں گے، چاہے پھر ایک بہت بڑی شخصیت کا قتل بھی ہو جائے پھر بھی اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی. کس کی؟ یزید کی، سیدنا حسین کی شہادت کے حوالے کہ آپ نے کہا نا کہ مشورہ بھی لیا گیا اور ایک اعتماد بھی بڑی صحابہ کا چلیں حاصل ہو گیا. ہم کو اس کو اتنا رول ماڈل نہیں کہتے، لیکن ٹھیک ہے، انارکی سے بچنے کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے وڈرا کر دیا گیا. لیکن جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے بنو ہاشم کے ساتھ یا خاندان رسول کے ساتھ، عبداللہ ابن عمر بیعت سے بھی روک رہے ہیں بعد میں بھی کہ نہ توڑو نہ توڑو نہ توڑو، اور ناسبی اس کو بڑا پیش بھی کرتے ہیں. تو طارق مسعود صاحب کا بھی حالیہ ایک بیان بھی آیا تھا کہ جو سر اٹھائے مار دو، اس پر بھی بڑی تنقید ہوئی. تو آپ کا بھی کیا یہی موقف ہے کہ اگر اعتماد حاصل ہو جائے، چاہے جبرن ہی ہو، لیکن وہ پسندیدہ چاہے نہ ہو، اتنا بڑا حادثہ بھی ہو جائے پھر بھی اس کو سر پہ ہی بٹھانا ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ دین نے اس سے اس لیے منع کیا کہ اس سے وہی بات ہے کہ انتشار اور انارکی، یعنی دیکھیں ایک ہوتا ہے اصولی موقف اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سدً لذریعہ منع کرنا. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں نا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ سے نکل رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سمجھا رہے تھے کہ نہ جائے. وہ بھی تو دیکھیں نا خاندان رسول سے ہیں. جی جی. وہ تو بنو امیہ نہیں ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیوں اختلاف کر رہے تھے؟ کہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. صحیح ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اب دیکھ لیں، انہوں نے علیحدہ سے خلافت قائم کر لی. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پھر اپنا جو معاملہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ صورتحال اتنی بگڑ گئی ہے، یعنی کوفی جو ہے وہ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، تو جو 3 معروف شرائط ہمیں ملتی ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس کی بیعت کر لیتا ہوں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز ہوتی تھی فائدہ. فائدے کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ دیکھیں مسلمانوں کی قتل و غارت باہمی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. اگر فائدہ یقینی ہے تو پھر تو چلیں کوئی اقدام کر گزرنے میں کوئی شاید حرج نہیں ہے کہ چلیں چند ایک لوگوں کی جانوں کی بنیاد پہ اگر کوئی بہت بڑا دینی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ فائدہ یقینی طور پہ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی یہ رائے نہیں تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی رائے نہیں تھی. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی رائے نہیں تھی، اور بھی بڑے صحابہ ہمیں یہی ملتے ہیں جو اس چیز سے روکتے تھے. صحیح کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. باقی اصل میں تو کربلا کی جو جنگ ہے نا، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہ مسلط کی گئی ہے، سیدھی سی بات ہے. جی جی، وہ تو ایسے ہی ہے بالکل. وہ ان پہ مسلط کی گئی ہے، وہ لڑنے کے حق میں نہیں تھے. صحیح، وہ لڑنے کے حق